صاحب کی وہ کہہ رہے تھے کتاب تھی، کافی موٹی کتاب تھی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم بنایا ٹھیک ہے، اور میں اپنے ہی پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ نہیں لکھا ہوا اچھا، اپنے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ جو کچھ میں نے وہاں پڑھا میں سمجھ اس گیا کتاب ہوں میں، آپ کا جو سوال ہے، اب تشریح لیکن رکھیں، اب ہاں جی، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ تو میں یہ آپ کا سننے کے بعد سوال، انہوں نے مجھے جلدی سے نا وہ نہیں میری بات سن لیجیے، ہاں بیٹھ جائیں۔ ٹھیک، آپ کا سوال بڑی وضاحت سے میں پیش کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرا تو واسطہ علماء سے بڑی دیر سے پڑا ہوا ہے، اور جتنے بھی اعتراض آج کل لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یا چھپے ہوئے پلندے شائع کیے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، وہ میرے علم میں ہیں۔ تو چونکہ آپ کو پورا علم نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کا سوال ذرا اکھڑا رہے۔ صحیح، میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا ہے کہ ایک ایسا دور تھا جب مجھ پر مریمی کیفیت طاری تھی، اور وہ بہت ہی تکلیف کا دور تھا۔ جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کو تکلیف ہوتی ہے جس میں سے ایک نیا وجود بننے والا ہو، وہی میری کیفیت تھی، مگر عام عورت کی کیفیت نہیں تھی بلکہ مریم کی کیفیت تھی۔ اور جیسا مریم کے پیٹ سے عیسیٰ نے وجود پکڑا اور وہ ظاہر ہوا، اسی طرح میری اس تکلیف کی حالت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے مسیح کے مقام پر فائز فرمایا، اور یہ گویا روحانی بچہ میری مریمی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے اصل عبارت۔ اب میں اس کی تشریح بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی مثال یا تو آسیہ فرعون کی بیوی سی ہے یا مریم کی سی ہے۔ یہ دو ہی مثالیں ہیں، تیسری کو مثال نہیں دی، اور دونوں عورتوں کی مثالیں ہیں۔ اور مریم کی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اس میں کوئی ذاتی تمنا پیدا نہیں ہوئی کچھ کرنے کی، کچھ حاصل کرنے کی، ہم نے اس میں روح پھونکی اور پھر اس میں سے وہ روحانی بیٹا پیدا ہوا۔ اس مضمون کا ذکر ایک اور جگہ بھی ملتا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے اس مریم یعنی ہا عورت میں اپنی روح پھونکی۔ یہاں مرد میں روح پھونکنے کا ذکر ہے، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ مومن کی مثال دینے کے بعد، مریم کی پاکیزگی کا ذکر کرنے کے بعد، جب عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے تو پہلے طرز بیان سے ہٹ جاتا ہے۔ جہاں خالص مریم کا ذکر ہے اور مومن کی مثال نہیں، وہاں فرمایا ہے ہم نے اس عورت میں اپنی روح پھونکی۔ یہاں فرماتا ہے ہم نے اس مرد میں روح پھونکی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کیسے مریم ہو سکتا ہے اگر مریمی حالت اس پر طاری کبھی نہ ہو۔ مریمی حالت سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام نے آگے تشریح بھی فرمائی ہے، وہ مولوی چھوڑ دیتے ہیں اور گندگی کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ جو چاہے جس طرح چاہے سلوک کرے کسی عبارت سے، وہ آتے ہیں اور بعض دفعہ بڑا تمسخر اڑاتے ہیں، اسی بات کو خوب ہنس کر اور مذاق سے بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میں ہماری مجلس سوال جواب تھی جلسے کے دنوں میں، جلسہ سالانہ میں، چونکہ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی آئے ہوئے تھے، اس لیے ہم مختلف جگہوں پہ میں رات کو اپنا وقت نکال کر اکٹھا لوگوں کے ساتھ سوال جواب کی مجلسیں لگایا کرتا۔ خلافت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کراچی سے ایک بڑا بھاری وفد آیا ہوا تھا، 600 کے قریب غیر احمدی علماء اور دوسرے لے کے آئے ہوئے تھے۔ وہ یا وہ احمدی ملا کر تھے، یا آپ کراچی کے ہیں ملا کر، کل کنٹینجنٹ جو جماعت کراچی کا تھا 600 کے قریب تھا، اس میں سے 300 کے قریب نان احمدی تھے، جو اتنی بڑی تعداد میں پہلے کبھی نہیں لائے گئے تھے وہاں سے۔ امیر صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تم سوال جواب کے لیے آ جاؤ۔ میں اجازت لے کر جلسے سے وہاں آ گیا۔ جتنی باتیں ہوئیں، بڑے مہذب تہذیب اچھے لوگ تھے، وہ اکثر یو پی آئی یا دوسرے بھی، اور ہر سوال کے جواب پر نوٹ کرنے لگ گئے، تسلی کا اظہار کرنے لگ گئے۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے دیکھا بڑے بے چین تھے، ان کو پسند نہیں آیا یہ ماحول،
انتظار کر رہے تھے اپنی باری کے، آخر انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھیے آپ نے بڑے سوال کے جواب دے دیے ہیں، مگر میرا بھی ایک سوال ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ جب مرزا صاحب مریمی حالت میں سے گزرے تو ان کے پیٹ میں کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے، اور مریمی حالت کے دوران حیض بھی آتا تھا کہ نہیں، اور اگر آتا تھا تو وہ کیا کیا کرتے تھے اس حیض کو، اور پھر پیٹ میں بچہ کہاں بنا تھا، رحم میں مادر تو تھا کوئی نہیں۔ غرضی کہ بڑے لہک لہک کے انہوں نے اس مضمون کو خوب کھولا۔ جب ان کی تسلی ہو گئی تو میں نے کہا مولوی صاحب اب تسلی فرما لی آپ نے، جو اثر ڈالنا تھا ڈال لیا، میری بات سن لیں، آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، میرا ایک ضمنی سوال ہے، پہلے اس کا جواب آپ دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کریم کا حوالہ ہے، مرزا صاحب کی اپنی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال دو طرح ہی سے دی ہے، یا فرعون کی بیوی سے یا مریم سے۔ مریم سے تو آپ بہت بدکے ہیں اور کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ آپ پر مریمی حالت طاری ہو جائے، تو فرعون کی بیوی باقی رہ گئی۔ تو پھر آپ سمجھائیے کہ آپ مومن ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو فرعون نے آپ سے کیا کیا کچھ کیا، اور کیسے آپ نے ازدواجی تعلقات قائم کیے اور بیوی کے فرائض ادا کیے، ایسا اس پر وہ بے چین ہوئے ہیں اور تڑپے ہیں مولوی صاحب کہ یہ کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا آپ حضرت مرزا صاحب کے متعلق جو ہم سب کے مطاع ہیں، قرآن کریم کی آیت کو نظر انداز کر کے پھپتیاں کس رہے ہیں۔ میں قرآن ہی کے حوالے سے آپ کو مجبور کر رہا ہوں، اب یہ کچھ مذاق کی بات نہیں ہے۔ اگر ظاہری معنی آپ نے لینے ہیں جس پر اصرار ہے، تو فرعون والے مریم آسیہ فرعون کی بیوی والا حوالے سے بھی آپ کو بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ مومن ہیں کہ نہیں؟ مومن کی دو ہی مثالیں ہیں، مریم نہیں بن سکتے تو فرعون کی بیوی بننا پڑے گا، اور اگر مریم پہ لفظی اطلاق کریں گے آپ حالات کا تو فرعون کی بیوی کے اوپر بھی لفظی اطلاق ہوگا۔ اب بھاگ کے دکھائیں۔ وہ ساری مجلس جو پہلے خوب چسکے لے کے سن رہی تھی، وہ مولوی صاحب پہ الٹ پڑی اور وہ ہنسی مذاق شروع۔ میں نے کہا روک ٹھہر جائیں آپ ذرا، اب میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں۔ دو ہی قسم کے مومن ہیں جن کی اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے توقع رکھتا ہے۔ ایک وہ مومن جن کے خلاف دنیا کے ذرائع استبداد ہر طرح سے ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مومن جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کو کم سے کم فرعون کی بیوی کا نمونہ تو دکھانا چاہیے۔ وہ ایک ایسے جابر بادشاہ کی تابع تھی جو خطرناک دشمن تھا موسیٰ کا، اور وہ بیوی اسی موسیٰ پر ایمان لے آئی جو گھر میں پلا تھا، اور فرعون کے استبداد کی اس نے کچھ پرواہ نہیں کی، خدا کے حضور گریہ ازاری کرتی رہی، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ تو عام مومن تو اس قسم کے خطرناک حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنا جابر بادشاہ اور کبھی کوئی نہیں گزرا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہو۔ تو کم سے کم فرعون کی بیوی بن کے دکھا دو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، دنیا کی پرواہ نہ کرو۔ اور اعلیٰ درجے کے مومن وہ ہیں جن میں روحانی ترقی کی نفسانی خواہش کوئی نہیں ہوتی، وہ ادنا سی بھی تمنا نہیں رکھتے کہ ان کو اعلیٰ مراتب نصیب ہوں۔ وہ خالصتاً اللہ کے لیے وقف رہتے ہیں، جیسے مریم وقف تھی، کسی غیر نے اس کو چھوا نہیں، یعنی شیطان کی لمس سے یہ مومن پاک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سے جو روحانی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شیطانی لمس سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی روح سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ مریم میں روح پھونکی، بلکہ اس مرد میں روح پھونکی، یعنی مومن کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ واقعہ تو ہو گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈال کے دیکھیں، آپ کو کسی روحانی درجے کی کوئی تمنا نہیں تھی، آپ تو دنیا سے منہ موڑ کے گوشہ نشین ہوئے بیٹھے تھے۔ اسلام کی خدمت کا شوق آپ کو باہر لایا، اور اس دور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی۔
پھر خدا نے مجھے اٹھایا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب دیکھ لو یہ کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ تو یہ مضمون ہے جو حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمایا، اور اس مضمون سے پہلے آج تک امت محمدیہ میں ایک ولی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس آیت کا اطلاق مجھ پر ہوتا ہے۔ پس مسیح کیسے پیدا ہوا؟ ایک ایسے پاک وجود سے، باہر سے تو نہیں اترا کوئی مسیح، اس پاک وجود سے پیدا ہوا جس کے اندر کوئی نفسانی تمنا نہیں تھی، کسی روحانی مرتبے کی خواہش نہیں تھی۔ اس کی وفا، اس کے خلوص، اس کے تقویٰ کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس میں اسی طرح روح پھونکی جیسے مریم کے پیٹ سے بغیر انسانی لمس کے ایک بچہ پیدا کر دیا تھا۔ یہ ہے وہ مضمون۔ اب اس کے بعد بتائیں کوئی گنجائش رہتی ہے ہنسنے کی؟